دوپہر میں عربوں کے یہاں لوگ گھروں پہ نہیں جاتے، برا سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آرام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کوئی اہم بات ہے، یہ نہیں کہا کہ چلو، یہ کہا کہ چلو گے، فرمایا اسی دن کے لیے تو تیار کیا اپنے آپ۔ یہ ہجرت کی جو برکات قیامت تک کے دن کے لیے، اگر کوئی دین کے لیے، ایمان کے لیے وطن کو چھوڑے گا، مال کو چھوڑے گا، اس کی برکات ویسے ہی ظاہر ہوں گی جیسے ہجرت مدینہ کی ظاہر۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ کی عادت ہے اور سنت ہے کہ بعض واقعات کو اور بعض احوال کو اللہ تعالی بہت زیادہ دین و دنیا کے اعتبار سے اہمیت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ کسی خاص واقعے کو، کسی خاص وقت کو، کسی خاص زمانے کو اللہ تعالی بہت زیادہ اہمیت اور اس کے اثرات مخلوق کے اندر اس قدر دیر پا اور اس قدر راسخ اثرات عطا فرما دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور اس کے اثرات اور اس کا رسوخ نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی، یعنی دنیا کو، موجودہ دنیا کو اور بعد کی دنیا کو تقسیم کیا جاتا ہے، پری 9/11، پوسٹ 9/11۔ پھر اس کے بعد کووڈ آیا، تو کووڈ سے پہلے کی دنیا اور کووڈ کرونا کے بعد کی دنیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات فرمائے کہ جس کے اثرات قیامت کے دن تک رہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں یہ تو ختم ہو جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد، لیکن دنیاوی اثرات بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی میرے اور آپ کے حکم سے نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ تکوینی امور اپنے نبیوں کے ہاتھ پر ایسے ظاہر فرماتے ہیں کہ اس کا اثر پھر صدیوں اور ہزاروں سال چلتا ہے، اور خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت جو ہے، یہ اس کا اثر اس وقت نہیں تھا یا آج تک نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی صبح تک رہے۔ ہجرت اتنا بڑا عمل تھا، ہجرت اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جیسے میں نے 1 ماہ پہلے، 1.5 ماہ پہلے محرم کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب اسلامی تاریخ بنانے کی نوبت آئی اور مشاورت ہوئی تو صحابہ نے مختلف جو ہے مشورے دیے۔ کسی نے کہا فتح مکہ کے دن سے شروع کر دیتے ہیں، حضرت عمر کے دور میں مشورہ ہوا کہ ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، مہینے تو چاند کے جو تھے وہ عربوں میں پہلے بھی وہی تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانیہ، یہ تو پہلے بھی چل رہا تھا، لیکن سال کی ابتدا کہاں سے کریں؟ یعنی ہمارا کیلنڈر شروع کہاں سے ہو، کس سال سے شروع ہو؟ تو کسی نے کہا فتح مکہ کے دن، کسی نے کہا بدر کے دن، کسی نے کہا فلاں دن سے، جو مسلمانوں کی تاریخ کے حضور کے دور کے بہت اہم ترین واقعات ہیں۔ کسی نے کہا جس دن وحی اتری اس دن سے شروع کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، ہمیں اللہ نے جو شان اور شوکت عطا فرمائی ہے وہ ہجرت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، لہذا ہمارا سال ہجری سال سے شروع ہونا چاہیے، یہ اسی لیے اس کا نام ہجری پڑا۔ اب یہ ہجرت ہے کیا؟ چنانچہ اس مہینے میں سفر کے آخری دنوں کے اندر بعض روایات میں آتا ہے 27 سفر کو، بعض روایات میں آتا ہے 29 سفر کو، اور بعض روایات میں آتا ہے 1 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔
ہجرت کے حالات کیا تھے، ہجرت کے مقاصد کیا تھے، اور ہجرت کے مقاصد اور اس کے ثمرات مسلمانوں کو حاصل کیسے ہو، یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے، اور ہماری تاریخ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ملک پاکستان کی گھٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کو رکھا ہے، اس کی بقا کے اندر، اس کی بنیادوں میں اللہ نے ہجرت کو رکھا۔ دنیا کے اندر صرف 2 مملکتیں ایسی قائم ہوئیں، 2 ملک یا 2 ریاستیں ایسی قائم ہوئیں جو ہجرت کی بنیاد پر قائم ہوئیں، ان میں سے ایک جو ہے ملک پاکستان اور ایک ہے ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اتفاق کوئی عام اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور بہت اللہ تعالیٰ کی باریک بینی اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تکوینی جو ہے مدد ہے اس امت کے ساتھ۔ ہاں، ہجرت کے مقاصد ہمیں اب تک حاصل نہیں ہوئے، ہمیں حاصل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہجرت کو سمجھنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، ان 13 سالوں میں دعوت کا کام کیا، دین کی دعوت کا برملا اظہار کیا، شروع کے سالوں میں خفیہ کیا، بعد میں اعلانیہ کیا، اور وہ مکہ، یعنی وہ مکہ جہاں حضور کا لقب صادق اور امین ہے، ایک چھوٹے سے واقعے سے، یعنی چھوٹے سے واقعے سے مراد میری یہ ہے کہ صرف ایک تبدیلی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آئی ہے، سارے کا سارے مکے کا پرسپیکٹو بدل گیا۔ یہ ہوتی ہے بات مزاجوں کی منفیت، کہ ایک انسان اچھا ہے میرے سامنے، بہت اچھا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں بڑا زبردست تھا، جس دن اس نے میرے مزاج کے خلاف بات کر دی وہ میرے لیے برا ہو گیا۔ یہ نفسیات ہے، یہ انسانی نفسیات ہے، سب کی نفسیات ہے۔ دین نے اس نفسیات کو کچلا ہے، پاؤں تلے روندا ہے اس کو، کہ جو چیز حق کا معیار قرآن و سنت اور نبی کی تعلیمات، جو چیز اس معیار پر پوری اترے گی وہ ٹھیک ہے، جو اس معیار پر پوری نہیں ہے وہ غلط ہے، باطل ہے۔ کسی کے مزاج کے اچھا ہونے سے، کسی کے مزاج میں سمجھ میں آنے سے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی دعوت دی، بھرپور دعوت دی، کہ قرآن کو کہنا پڑا، اللہ کو کہنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ اس قدر تڑپ، اس قدر حضور کی فکر، اس قدر بلند فکر، اس قدر امت کا خیال، اس قدر امت کی رہنمائی دل کے اندر پیوست ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، جس اللہ نے اللہ کے نبی کی ذمہ داری لگائی وہ کہہ رہا ہے۔ ایک باپ ہے بچے کو کہے بیٹا پڑھا کرو، پڑھا کرو، پڑھا کرو، اب وہ پڑھ رہا ہے۔ پھر ایک بچے نے پڑھنے کا ایسا حق ادا کیا، باپ کی بات ماننے کا ایسا حق ادا کیا کہ بیٹے کے سر پہ باپ آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹا بس کر، اپنی جان کو کیا مار دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ بالکل وہی منظر ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری اللہ کے نبی کے ذمے لگائی، قرآن کو کہنا پڑ گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ اے نبی، کیا آپ اپنی جان کو جو ہے ہلاکت میں ڈال دیں گے، مصیبت میں ڈال دیں گے اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے؟ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ان کی ہدایت ہمارے ذمے میں ہے، ہم چاہیں گے ہدایت دیں گے، ہم چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔
جسے آپ چاہیں ہدایت مل جائے، انک لا، آپ نہیں دے سکتے، آپ نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ دینا چاہے جس کو دے دے، آپ اپنا کام کریں بس۔ تو اس نبی نے دعوت کا وہ حق ادا کیا، اور مخالفت ملی۔ کیسی مخالفت ملی؟ کہ جہاں صادق اور امین لقب تھا وہاں کاہن اور مجنون ہو گیا۔ یہ دنیا کے رویے ہوتے ہیں۔ صادق اور امین لقب ہے، شریف لقب ہے، مکے میں شرافت کا علم بردار ہیں، اب شاعر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پاگل ہیں۔ تو قرآن اس کو بتا رہا ہے۔ اب یہ سینیریو جب پیدا ہوا، مخالفت صرف فکری نہیں ہے بلکہ جسمانی بھی ہے، جسمانی تشدد بھی ہے، ذہنی تشدد بھی ہے۔ کیسا جسمانی تشدد؟ اللہ اکبر! صحابہ کو تو چھوڑ دیں، صحابہ کی تو ایک تاریخ ہے، حضرت خباب کی، حضرت بلال کی، حضرت مصعب بن عمیر کی، ایک ایک کو اگر لے کر بیٹھیں تو یہاں ایک طویل وقت چاہیے اس کو۔ فکری تشدد، دماغی تشدد ایسے کہ ابو لہب کے دو بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں شہزادیوں، جو حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے نکاح پہلے ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ہوئی تھی۔ اس نے کہا آتے کے ساتھ ہی کہ طلاق دے دو۔ اب اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیاں ایک ہی دن گھر میں آ گئیں، ایک ہی دن میں، کلمے کی وجہ سے۔ کوئی سوچ کے تو دیکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنا دکھ جھیل لیتا ہے، اولاد کا دکھ، اور پھر وہ بھی بیٹی کا دکھ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ یہ تشدد ہے، ذہنی تشدد۔ جسمانی تشدد ایسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر ہیں، اور سجدے کی حالت میں ہیں، ابو جہل ایک اونٹ ذبح ہوا ہے وہاں پر، اس کی گندگی لا کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس وقت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی، اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے وہ اوجڑی اور گندگی اتارتی ہیں۔ یہ جسمانی تشدد کی انتہا ہے کہ بنو ہاشم کا بیٹا، بنو ہاشم کون؟ کہ مکے میں جن کے آگے لوگوں کی نظریں بھی نہیں اٹھتی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں کہ پوری روئے زمین پر ایسا نسب اور ایسا حسب موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کرنا تھا، پوری روئے زمین پر اللہ نے انسانوں کو دیکھا، سب سے بلند اور سب سے پاک اور سب سے بہترین حسب نسب میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ یہ بنو ہاشم کا بیٹا سجدے میں ہے اور اوجڑی اس کے سر پر ہے، گندگی اس کے سر پر ہے جانور کی، اور یہ اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے، اور بات کیا کر رہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ 13 سال اس کیفیت میں گزارے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب ہجرت کرو۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، لیکن نبی کو حکم نہیں ہوا، صحابہ کو حکم ہوا۔ سن 6 ہجری میں ہوئی، پھر 10 ہجری میں حبشہ کی ہجرت ہوئی، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد 12 اور 13 ہجری میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی، بھئی جس نے جانا ہے چلا جائے، لیکن یہ ہجرت اختیاری نہیں ہے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، اختیاری کسی کے لیے نہیں۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، ہاں الا المستضعفین، جو بہت کمزور ہیں، جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں، اگر وہ پھنس چکے ہیں ان کے لیے تو گنجائش تھی، لیکن کوئی نوجوان جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس کے لیے
مکے میں رہنا اب جائز نہیں۔ قالوا كنا مستضعفين في الارض، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا قیامت کے دن اگر کوئی یہ کہے گا کہ كنا مستضعفين في الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا نہیں کر سکتے تھے، اللہ فرمائیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کر لیتے اور چلے جاتے؟ تمہارا یہ عذر قبول نہیں ہے۔ چنانچہ ہجرت فرض ہو گئی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی، لیکن حضور اب بھی موجود ہیں، اس لیے کہ نبی اپنی جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی، ایک فکری جو ہے ان سے خطا ہوئی، وہ یہ سمجھے کہ عذاب آ گیا ہے، اور جب عذاب آ جاتا ہے تو نبی اس جگہ سے چلا جاتا ہے، اور عذاب کے بادل آ گئے ہیں لہذا مجھے اپنا شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے تو یہ سمجھا، اس سے پہلے جتنے نبیوں کی جو ہے امتوں پر عذاب آیا سب میں یہی کیفیت ہوئی، عذاب سے پہلے نبی اس جگہ سے چلے گئے، حضرت یونس علیہ السلام بھی چلے گئے، لیکن اللہ کی واضح اجازت موجود نہیں تھی، تو پھر جو ہے تکلیف آئی۔ تو نبی علیہ السلام منتظر ہیں واضح حکم کے، وہ بھی آ گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت اتری، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور کو فرمایا بس اب آپ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور سفر کا ارادہ فرمایا، اور اب اس سفر کی اطلاع دینے کے لیے کہ کل سفر کرنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوپہر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب دوپہر میں عربوں کے ہاں لوگ گھروں پہ نہیں جاتے، برا سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آرام کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی اس وقت کبھی بھی تشریف نہ لاتے، ویسے بھی عربوں میں اس وقت تشریف لوگوں کے گھر جانے کا رواج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابوبکر سفر کرنا ہے، کیا تم چلو گے میرے ساتھ؟ یہ نہیں کہا کہ چلو، ہاں یہ نہیں کہا کہ چلو، یہ کہا کہ چلو گے۔ فرمایا اسی دن کے لیے تو تیار کیا اپنے آپ۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو 2 اونٹنیاں کب سے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد سے، مجھے پتا تھا ہجرت تو کرنی ہے لیکن حکم نہیں ہو رہا، اب حکم ہوگا، میں نے تو 2 اونٹنیاں اسی مقصد کے لیے تیار کی ہیں، ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اور اسی سفر میں آپ کی معیت چاہتا ہوں جب آپ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یہ وقت ہے، ہجرت کے لیے نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت پر آ گئے۔ جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ اونٹنی آگے پیش کی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے تیار کی ہے۔ فرمایا بغیر قیمت کے نہیں بیٹھوں گا، اللہ کے آخری امت کا آخری پیغمبر ہجرت کر رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے مرید کے یا اپنے ساتھی کے پیسوں سے نہ، اس سفر میں جتنا تیرا حصہ اتنا میرا حصہ۔ آج کا پیر اور مرید جو ہے پوری جائیدادیں ڈکار جاتا ہے مریدوں کی، ہاں الحمدللہ، مال مفت دل بے رحم۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے، یہ اونٹنی ہے لیکن تو نے میرے لیے تیار کی ہے، اجر تجھے اللہ عطا فرمائیں گے لیکن قیمت دے کے سوار ہوں گا۔ فرمایا جیسے آپ کی چاہت۔ تو سوار ہوئے، ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اخلاق پیدا ہو، کردار پیدا ہو، معاشرت پیدا ہو، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، صرف ہجرت کے واقعے کا مطالعہ کر لیں، صرف ہجرت کے واقعے، کیا اخلاق ہیں، کیا آداب ہیں۔ حضور سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد سفر شروع ہوا۔ بہت طویل تفصیل ہے، میں نے پچھلے سال سیرت کے جو دروس ہوئے تھے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا یہ واقعہ۔ ایک موقع پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو جب حضور کے تلاش شروع تھی اور اعلان ہو چکا تھا، 100 اونٹ کا اعلان ہوا،
حضرت ابوبکر کے لیے 100 اونٹوں کا اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹوں کا. تو وہاں پر پیغمبری اور نبی کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. آج اگر پکڑے جاتے مثال کے طور پہ تو ختم، سب کچھ ختم تھا. 13 سال کی محنت بھی ختم تھی، قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ایسے تھے اور مشرکین اوپر ڈھونڈ رہے تھے، یعنی کہ حضور اور حضرت ابوبکر مشرکین کو دیکھ سکتے تھے آرام سے. ان کی نظر بس انہوں نے یوں کرنا تھا، نظر پڑ جاتی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ پہنچ گئے. فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ، فرمایا اے ابو بکر ڈر مت، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضور نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ سفر ہمارے لیے مقدر کر دیا. یہ نبوی ایمان ہے، یہ پیغمبر کا ایمان ہے. اور پھر آگے جب تشریف لے گئے تو کتنے ایسے واقعات ہوئے راستے میں کہ حضور کی سخاوت، حضور کی جود و سخا، حضور کا اخلاق کافروں کے ساتھ بھی ہیں. سراقہ بن مالک پکڑنے کے لیے آ گیا پکڑنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ظاہر فرمایا، گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے. تو حضور نے فرمایا سراقہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں معافی چاہتا ہوں. فرمایا معافی تو دے دوں گا لیکن تو جا کے بتا تو دے گا، ابھی تو میرے سے معافی لے لے گا، لیکن مسئلہ تو یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جا کر لوگوں کو بتا بھی تو سکتا ہے. سراقہ نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا. حضور نے اس کی اس بات پر اعتبار فرما لی. میرا اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور یہ کیفیت ہوتی نہ کبھی بھی اعتبار نہ کرتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سراقہ جانے لگا، حضور نے فرمایا سراقہ وہ بھی کیا دن ہوں گے کہ جب روم کے اور فارس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. وہ بڑا حیران ہوا اور بات سنی انسنی کر کے چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس جب فتح ہوا تو بہت بوڑھا ہو گیا تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور مدینے میں تھا، مسلمان ہو گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت آیا فارس سے، روایات میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیاں سونے اور چاندی سے بھر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے جو ہے سراقہ کو بلوایا. فرمایا کہ ویسے تو مرد کے اوپر سونا پہننا حرام ہے، لیکن تیرے لیے ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی کی زبان کی وجہ سے جائز ہے. کنگن پہنائے اور اتار دیے. فرمایا حضور کی بات پوری ہو گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہجرت بہت عظیم و شان چیز ہے، اور اس ہجرت کی جو برکات ہیں، یعنی کہ یہ ہجرت کی جو برکات قیامت تک کے دن کے لیے، اگر کوئی دین کے لیے، ایمان کے لیے وطن کو چھوڑے گا، مال کو چھوڑے گا، اس کی برکات ویسے ہی ظاہر ہوں گی جیسے ہجرت مدینہ کی ظاہر ہوئی. اللہ سے دعا اللہ توفیق عمل نصیب فرما. وآخر دعوانا